اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو. تو لوگوں نے کہا وَمَن يُحَادِي نِعْمَ اللَّهِ، حضرت اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی کرے گا، اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی طرف سے فضل، مہربانی، نعمت، خوشحالی، کوئی اچھی چیز ملی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر اس سے حسد کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ چیز تمہارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع في جوف عبد الایمان والحسد. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے. ظاہری بیماریاں بھی ہیں یعنی جسم کی، اور باطنی بیماریاں بھی ہے یعنی دل کی. ظاہری جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دل کی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہم غافل رہتے ہیں. حالانکہ جس طرح ظاہری بیماریاں نقصان کا سبب ہوتی ہیں، ہلاکت کا سبب ہوتی ہے اگر ان کا علاج نہ کیا جائے، اسی طرح دل کی بیماریوں کی طرف سے بے توجہی اور غفلت برتی جائے تو وہ بھی بے شمار نقصانات کا باعث بنتی ہے. اب دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں گناہ، اور گناہوں کی بھی فہرست بہت ساری ہے. ان میں سے ایک بیماری حسد کی جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے، انسان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ نے کسی کو کوئی دینی یا دنیاوی، ظاہری یا معنوی، باطنی، اندرونی کوئی خوبی دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی اچھی چیز دی ہے، اس کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا اور یہ آرزو کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے جس کو ملی ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. حسد اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، اللہ جانتا ہے وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا حقدار ہے، لیکن حاسد کہتا ہے نہیں یہ اس کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کیا یہ لوگ ام یحسدون الناس، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی فضل دیا، کوئی مہربانی دی، کوئی خوبی عطا فرمائی، کوئی امتیاز عطا کیا، کوئی اچھائی دی، اس پر یہ لوگوں سے حسد کر رہے. یہ ایسی چیز ہے جو ایمان کے منافی ہے، ایمان کے مخالف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد.
کسی بندے کے دل میں دو چیزیں نہیں اکٹھا ہو سکتی ہے، دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک ایمان اور دوسری حسد۔ جو پکا سچا مومن ہوگا، پختہ ایمان والا ہوگا، اس کے دل میں حسد نہیں آ سکتا، اور اگر حسد آ گیا ہے تو ایمان کی پختگی اور یقین اس کے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ بے شمار گناہوں کا اور نقصانات کا باعث ہے، سبب ہے حسد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو برے گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان آگے بہت سارے کام کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں انسان لگتا ہے جب بدگمانی پیدا ہوتی، تو کہا بدگمانی نہ کرو اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی میں نہ لگو، ایک دوسرے کی ریس نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ کے بندو حقیقی بھائیوں کی طرح بن جاؤ، سچے پکے اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد یہ بڑے سنگین گناہ میں سے ہے، جسے شریعت میں کبیرہ گناہ کہتے ہیں، یعنی بڑا گناہ، سنگین گناہ، جو دین کو بھی برباد کرتا ہے، دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایندھن کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے جو ہمیشہ سے قوموں میں رہی ہے، افراد میں رہی ہے، لوگوں میں رہی ہے، اور اس کے نقصانات بھی لوگوں نے، قوموں نے، معاشرے نے، سماج، سوسائٹی نے بھگتے بھی ہیں، ہلاکت کے، تباہی کے، نزاع کے، جھگڑوں کے، بغض و کینہ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جو پہلی امتوں اور پہلی قوموں میں بیماریاں تھیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، آ رہی ہے، رینگ رینگ کے آ رہی ہے۔ پھر فرمایا الحسد والبغضاء، وہ کون سی بیماری تھی جو پچھلی قوموں میں آئی، ان کو لگی اور پھر ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی؟ فرمایا حسد اور کینہ۔ انسان حسد کرتا ہے، پھر پیچھے پڑا رہتا ہے اس سے جس سے حسد کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَهِيَ الْحَالِقَةُ، یہ چیز ہلک کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ وَلَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے اور سر کو صاف کر دیتی ہے اور بدن کو صاف کر دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، نیکیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ یہودیوں کی بیماری تھی، یہودیوں کی خصلت تھی۔ قرآن کریم میں نقل کیا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، بہت سارے اہل کتاب یہودی، یہ ان کے دل کی خواہش ہے، ان کی چاہت ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس لوٹا دیں، کفر کی طرف، شرک کی طرف، گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جائیں۔ ان کی دل کی خواہش ہے کہ تم کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، گمراہ بن جاؤ۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے حسد کیا کہ ہماری برادری میں یہ کیوں نہیں آیا، دوسرے خاندان میں کیوں پیدا ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گئے۔ اس امت سے، جس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا کی گئی، فوقیت عطا کی گئی، برتری عطا کی گئی، خوبیوں سے نوازا گیا،
دوسری تمام قوموں اور امتوں پر فضیلت عطا کی گئی، اس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر امت سے بھی حسد کرنے لگے یہودی۔ چنانچہ سب سے زیادہ اشد الناس عداوۃ الیہود، قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے یہود ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اسی لیے جن قوموں میں حسد کی بیماری زیادہ پیدا ہوتی ہے نا، وہاں پر پھر یہ جادو، ٹونے، سفلی چیزیں، عملیات یہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ محسود جس سے حسد کر رہا ہے نا، اس کی نعمتوں کو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو زائل کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، اس کو دکھ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو ان سب غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے سب سے زیادہ اگر جادوگری میں، سفلی چیزوں میں، عملیات میں اگر ماہر قوم ہے تو وہ یہودی ہے۔ یہودیوں کا جادو بہت مشہور ہے، اور پہلے پارے میں تذکرہ کیا گیا ہاروت اور ماروت کا، اور وہاں پر جادو کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہودی تھے۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے جس کی مذمت اور جس کی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور بہت سنگین اور خطرناک بیماری ہے، خطرناک چیز ہے، خطرناک عادت، جس کی وجہ سے آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا گیا اور اس دھرتی پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ آسمانوں میں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے، شیطان نے حسد کیا، اور اللہ نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، روحوں کی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں داخل کروایا، نعمتوں سے نوازا، یہ سب نعمتیں شیطان سے دیکھی نہ گئی، حسد میں، جلن میں مبتلا ہو گیا تو وہ مخالف ہو گیا۔ آسمان میں سب سے پہلا گناہ کیا گیا، اللہ کی مخالفت نافرمانی، وہ حسد کی وجہ سے، اور اس دھرتی پر بھی جو گناہ ہوا ہے سب سے پہلا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو مار ڈالا تھا، چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے بھی، اس کا کارن بھی حسد تھا۔ حابیل سے بھائی حسد کرنے لگ گیا، جلن رکھنے لگ گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں مرڈر کر دیا، بھائی کا ہی قتل کر دیا۔ آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس دھرتی پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے حسد کی بیماری اگر کسی فرد میں آ جاتی ہے، اس کو وہ پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ کسی سوسائٹی میں آ جائے تو سوسائٹی کو متفرق کر دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے، بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ کسی برادری میں، خاندان میں، سماج میں آ جائے، اختلاف پیدا کر کے رکھ دیتی ہے، اور محبتوں کو ختم کرتی ہے، اچھے رشتوں کے تعلقات اور اچھے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، محبتوں کی جو ڈور ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یحلق الدین، دین کو بھی برباد کرتی ہے، دنیا کو بھی منہدم کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اور لوگوں کے درمیان اچھے جذبات ہیں، اچھے خیالات ہیں، اچھے احساسات ہیں، ان کی بھی خاتمے کا باعث حسد کی بیماری بنتی ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے تو ہم اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مار دیا جاتا ہے، دوسرا جیل میں پہنچ جاتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے، ان کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، قریب میں رہتے ہوئے، پڑوس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، سالہ سال تک آپس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی گھر میں یہ بیماری پیدا ہو جائے، گھر کے افراد کے درمیان، گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور گھر والوں کو منتشر کر دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ نبیوں کے گھر میں بھی داخل ہوئی، نبیوں کے گھر میں بھی داخل ہوئی۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں سوال کرنے والوں، پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، سبق ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ کوئی کہہ سکتا نبیوں کے گھر میں کیسے داخل ہو؟ کوئی آدمی کہے کہ نبیوں کے گھر میں بھی حسد داخل ہوا، ذہن میں آتا ہے اچانک نبیوں کے گھر میں حسد کیسے داخل ہوا؟ تو کہا یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ آپ پڑھ لیجئے، قرآن اٹھا لیجئے، پتہ چلے گا کہ وہاں پر
حسد ہی تھا جس نے بھائیوں کو ورغلایا، آمادہ کیا کہ اپنے ہی بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ایسی بیماری ہے جو مالدار کو بھی لگتی ہے، فقیر کو بھی لگتی ہے، عالم کو بھی لگتی ہے، جاہل کو بھی لگتی ہے۔ بڑا رتبے والا بھی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کم رتبے والا ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا یخلو جسد من حسد، عرب کہتے ہیں لا یخلو جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْكَرِيمَ يُخْفِيهِ وَاللَّئِيمَ يُبْدِيهِ، جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، شریف انسان ہوتا ہے، وہ اس کو دبا دیتا ہے، اندر ہی اندر دبا دیتا ہے، اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ لیکن جو کمینہ ہوتا ہے، نیچ انسان ہوتا ہے، وہ اپنے حسد کو، اپنی جلن کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے پڑتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جو بھی راستہ اس نعمت کو ختم کر دے اس راستے کو وہ اپناتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اَيَحْسُدُ الْمُؤْمِنِ، کیا ایمان والے کے دل میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے؟ ایمان والا بھی کسی سے حسد کرتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا ما انساک اخوت یوسف لا ابالک، ارے بھولے انسان، سیدھے سادے انسان، یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ بھول گیا تو؟ تجھے یاد نہیں ہے؟ قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ نبی کے گھرانے کے تھے، نبی کی اولاد تھے، اور ان کے دل میں بھی، بھائیوں کے دلوں میں بھی حسد پیدا ہو گیا، لیکن آگے انہوں نے کہا تم بھی انسان ہو، ایمان والے ہو، تمہارے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کسی بھائی کی نعمت کو، اس کی اچھی حالت کو، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، اس کے کاروبار کو آگے بڑھتا دیکھ کر، اس کے رتبے کو بڑھتا دیکھ کر کبھی دل میں اس طرح کا خیال آئے حسد کا، تو غمہ فی صدرک فإنہ لا یضرک، اس کو سینے میں دبا دو، ظاہر مت کرو، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی حرکت سے، نہ اپنی زبان سے کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت کرو۔ اگر ایسا کر لیا فإنہ لا یضرک، تو پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ دین کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا، نہ دنیا کے اعتبار سے پہنچائے گا، کیونکہ حسد دین کے اعتبار سے نقصان، جو آپ نے ابھی سنا پہلے کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، عبادتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف حسد میں مبتلا ہیں، وہ ساری نیکیاں ملیاں میٹ ہو جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت تو اس وقت ختم ہوگی جب تقدیر کا فیصلہ ہوگا، صرف حسد کرنے سے تو ختم ہوتی نہیں نا، تو پھر اندر اندر وہ جلن رکھتا ہے، گھٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان کرتا ہے، اپنے جسم کو بھی نقصان کرتا ہے۔ کسی نے مثال دی تھی، حاسد کی مثال آگ کی طرح ہے۔ آگ جب لگتی ہے لکڑیوں میں تو پہلے لکڑیوں کو کھاتی ہے، لیکن جب لکڑیاں اور ایندھن ختم ہو جاتی ہے نا تو دیکھتے ہیں آگ آواز کرتی ہے، پھر پھر کر کے خود کو کھا جاتی ہے، آگ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حاسد کا معاملہ بھی ایسا ہے، وہ محسود کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، محسود کو تو اسی وقت نقصان پہنچے گا جب اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر اس کے حسد کے موافق ہو جائے، ورنہ اس کے بغیر خود حاسد اندر اندر گھٹتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور دنیا کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دین کا بھی نقصان کرتا ہے۔ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دیہات میں جا رہا تھا، میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا، بدو کو دیکھا، اس کی عمر جو ہے نا 120 سال ہو گئی، 120 سال کا بڑا، لیکن ہٹا کٹا، تمام اعضاء اور حواس اپنے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، نہ آنکھوں کی بصارت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ سننے میں کوئی کمی آئی ہے، نہ پیروں اور ہاتھوں میں لرزاہٹ ہے، کپ کپی ہے، ایک دم ہٹا کٹا انسان لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ما اطول عمرک، اے بدو، اے دیہات کے انسان، اتنی عمر ہو گئی ہے، کمزوری نہیں دکھ رہی ہے، یہ تمہاری صحت کا کیا راز ہے؟ عمر کے بڑھنے کا کیا راز ہے؟ 120 سال عمر اور پھر صحت و تندرستی۔ تو اس نے کتنا پیارا جملہ کہا، کہنے لگا ترکت الحسد فبقی علی الجسد، ترکت الحسد فبقی علی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا تو جسد یعنی جسم میرا صحیح سالم رہا،
بالکل تندرست اور صحت مند رہا ہے۔ تو حسد کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا امہات الخطایا ثلاث، جتنی بھی خطائیں، گناہ، جرائم، بیماریاں دیکھیں نا تو ان میں، خطاؤں میں، گناہوں میں سب سے مین گناہ، سب سے بنیاد گناہ تین ہیں: الحسد والحرص والکبر۔ سب سے ایک بڑی بیماری حسد ہے، دوسری بڑی بیماری حرص اور لالچ ہے، تیسری بڑی بیماری کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، انانیت، ایگو کی بیماری ہے۔ یہ مین گناہ یا بیماریاں یہ تین ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حسد، آپ دیکھیے میں نے پہلے بتایا دھرتی پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، قتل ہوا ہے حسد کی وجہ سے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے مار ڈالا۔ تکبر، بڑائی، آسمان پر حسد اور تکبر دو بیماریاں ابلیس کے اندر تھی، تو ابلیس اور شیطان نے کہا انا خیر من، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا اللہ کے دربار سے۔ اور تیسری اصل بیماری اور گناہوں کی جڑ وہ کہ یہ حرص، لالچ ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکلوایا؟ وہ درخت کھانے کی حرص نے۔ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا، قرآن کہتا ہے ارے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا پتہ ہے؟ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی اس درخت کو چکھ لے گا، کھا لے گا تو یا تو فرشتہ بن جائے گا۔ اب کون نہیں فرشتہ بننا چاہتا ہے؟ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا، گناہوں سے بالکل معصوم ہو، فرشتے معصوم ہیں، ہر انسان معصوم بننا چاہتا۔ حرص ہے، یہ خواہش ہے، یہ لالچ ہے انسان کی، میں اچھا بن جاؤں، صاف ستھرا بن جاؤں۔ اور دوسرا کہا کہ جو اس درخت کو چکھ لے گا وہ امر ہو جائے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ اب جنت میں کون ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا ہے، یا کون ہمیشہ زندہ نہیں رہنا چاہتا ہے؟ تو ان کے اندر حرص آ گئی اور درخت کے قریب چلے گئے تو جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ ہے امہات الخطایا ثلاث، ان میں سے ایک حسد۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے لا تعادوا نعم اللہ، شروع میں ہم نے کہا حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے، کسی انسان، کسی بھائی پر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، کوئی اسے خوبی ملی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر جلنا اور اندر اندر مخالفت کا جذبہ پیدا ہونا، یہ حسد ہے کہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو۔ تو لوگوں نے کہا وَمَن يُحَادِي نِعْمَ اللَّهِ، حضرت اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی کرے گا، اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی طرف سے فضل، مہربانی، نعمت، خوشحالی، کوئی اچھی چیز ملی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر اس سے حسد کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے تو گویا تم اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کر رہے ہو۔ اسی لیے قرآن نے بھی اس پر زور دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، احادیث میں تو باقاعدہ بار بار امت کے لوگوں کو کہا گیا ہے حسد سے دور رہو۔ اتنی سنگین خطرناک بیماری ہے کہ حاسد کو کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ جس سے کوئی آدمی جلن رکھتا ہے نا تو بیچارہ کوشش کرے کہ میں اس کو خوش کر دوں، یہ میری مخالفت کیوں کرتا ہے، یہ مجھ سے جلن کیوں رکھتا ہے، میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، میں اس کو خوش کروں۔ آپ جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، حاسد کبھی خوش نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کل الناس اقدر علی رضاہ الا حاسد نعمہ، میرے جتنے بھی مخالفین ہیں میں سب کو خوش کر سکتا ہوں، سب کی مخالفت کو دور کر سکتا ہوں، سب کی دشمنی کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن جو مجھ سے اس لیے جھگڑ رہا ہے، اس لیے میری مخالفت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے، اس پر حسد کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھ سے جلن رکھ رہا ہے اور میری مخالفت کر رہا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالُهَا،
اس کو میں خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اسی وقت خوش ہوگا جب کہ وہ نعمت ختم ہو جائے، اور نعمت اللہ کے ختم کرنے سے ختم ہوگی، کسی کے جلن رکھنے سے کبھی ختم نہیں ہوگی، کسی کی سازش کرنے سے، مکر کرنے سے، تدبیر کرنے سے، چالیں چلنے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو تو میں خوشی نہیں کر سکتا جب تک کہ نعمت زائل نہ ہو، اور نعمت تو میں خود بھی چاہوں تو نہیں زائل ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے کل العداوات قد ترجى اماتتها الا عداوت من عاداك عن حسد، جتنی بھی مخالفتیں ہیں، جتنی بھی دشمنیاں ہیں، آپ اپنے دشمنوں کی دشمنیوں کو، مخالفوں کی مخالفت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن جس مخالفت اور جس دشمنی کی بنیاد حسد ہے تو پھر ایسی دشمنی کو، ایسی مخالفت کو ابھی کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ تو جب آپ کے پاس جو چیزیں ختم ہوگی تب جا کے وہ راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی امت کے لوگوں کو کہا، یہ بہت سنگین بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہی کا شکار ہوئی، ہلاکت و بربادی کا شکار ہوئی ہیں، اس لیے تم اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، اور ان لوگوں میں ہونا جو اپنے بھائیوں کی نعمتوں کو دیکھ کر زوال کی ختم ہونے کی تمنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے اور ہمیں بھی دے دے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ انصار و مہاجرین کی حضور نے، اللہ نے تعریف بیان کی، اور اس کے بعد کہا جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن نہیں رکھنا، نہ پیدا کرنا۔ یہ ایمان والے تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر پوچھا گیا ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، دو چیزیں جس کے اندر ہو سب سے بہترین انسان ہے، ایک مخموم القلب، ایک صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ صدوق اللسان کا مطلب ہم سمجھ گئے سچا انسان، جھوٹ سے دور رہنے والا، لیکن مخموم کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ متقی، پرہیزگار، صاف دل کا انسان جس کے دل میں نہ کوئی پاپ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ حسد جلن ہے، کسی کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہے، صاف دل رکھتا ہے، ایسا انسان سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے۔ حضور نے اپنے خادم حضرت انس کو کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو تم ایسا کرنا ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تم صبح کرو، شام کرو اور دن رات اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی بھی آدمی کے سلسلے میں کوئی کینہ، کپٹ، حسد اور جلن نہ ہو، تو تم جنتی ہو، تم بہترین انسان ہو۔ ایسا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں حسد سے بھی بچائے، حاسد سے بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ حاسد کے سلسلے میں اور حاسد کے حسد سے کیسے بچا جائے اور حسد ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو، انشاءاللہ اگلے کچھ جمعوں میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔